چوتھا ربع آل عمران کی آیت نمبر 199 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، یعنی قرآن پر، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ بیچ نہیں دیتے کا مطلب ہے کہ غلط فتوے دے کر دنیا کے فائدے نہیں حاصل کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ بڑی خوبصورت اب ایک آخری آیت آ رہی ہے، بہت ہی جامع آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، یعنی نظم و ضبط رکھو، باطل پرستوں کے مقابلے میں بہادری دکھاؤ، یعنی کفار جو اپنے کفر پر مضبوطی دکھا رہے ہیں اور اس کو سربلند رکھنے کے لیے جو زحمتیں اٹھا رہے ہیں، تم ان کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر ایمان پر مضبوطی دکھاؤ اور ان سے بڑھ کر قربانیاں دو، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، یعنی جہاد کے لیے تیار رہو، سرحدوں کی حفاظت کرو، چوکی پر پہرا دو، مورچے پر رہو، یہ مطلب ہے اس کے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہاں سب سے پہلے ہے اصبروا، صبر کرو، کیونکہ دیکھیں صبر کے بغیر تو کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی عبادت کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، ہر چیز کے لیے صبر جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر ہے صابروا، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، یعنی اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں جو بھی آزمائشیں آئے، خود بھی ثابت قدم رہو اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ رابطوا، جہاد کے لیے تیار رہو، باہمی روابط رکھو، معاشرتی آداب کا خیال رکھو، صلہ رحمی کرو، رشتوں ناتوں کا لحاظ کرو، حقوق کا خیال رکھو اور احسان کا معاملہ کرو۔ الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران مکمل ہو گئی ہے۔ ہماری اگلی سورت ہے سورۃ النساء، یہ مدنی سورت ہے، 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے اصلاح عرب، کیونکہ وہ پہلے مخاطب تھے، ان کے بعد ہم سب کی اصلاح مقصود ہے۔ مضمون کے اعتبار سے اس سورت کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 گھریلو نظام کی اصلاح، نمبر 2 ملکی نظام کی اصلاح، نمبر 3 جماعتوں کا ذکر۔ حدیث میں ہے کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النساء اور سورہ نور کی تعلیم دو اور اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ کی تعلیم دو۔ اس سورت پہ کمزوروں کے حقوق کی پاسداری کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس نے تم کو ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ داروں اور قرابت کا لحاظ رکھتے ہو، یعنی تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرتے ہو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، اچھے بال کو برے بال سے نہ بدل کر دو، اور ان کے بال اپنے بال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یعنی ایسا نہ کرو کہ خود اچھا بال رکھا اور ان کو ردی دیا۔ یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی میں اور جو یتیم بچہ لے کر اس کو پالے گا، ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ذرا سا کھول کر بتایا کہ اس طرح دونوں ساتھ ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو۔ یعنی ولی نکاح اس لیے نہ کرے کہ لڑکی تو نہیں پسند لیکن مال کی وجہ سے کر رہے، اور اگر ایک اور صورت بھی ہے، اور اگر یتیم لڑکیاں پسند نہ ہو تو بھی نکاح نہ کرے، اور اگر لڑکیاں تو پسند ہیں لیکن وہ اس لیے نکاح کر لے کہ ان کو میں حق مہر نہیں دوں گا تو ایسی صورت میں بھی نہ کرے۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، یعنی جنگ میں جو حاصل ہونے والی لونڈیاں ہیں پھر ان سے شادی کر لو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی شادی کرو۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قریب ترین ہے ثواب کے، یعنی آخرت کے اجر کے لیے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کے حق مہر خوش دلی کے ساتھ دو، کیونکہ یہ فرض ہیں، نہ دینا ظلم ہے اور یہ شریعت کا حکم ہے۔ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ یا سارے کا سارا مہر تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ یعنی اگر بیوی کہے کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا اور خوشی سے کہے تو پھر شوہر جو ہے وہ حق مہر سارے کا سارا خوشی سے کھا سکتا ہے، مزے لے کر کھا سکتا ہے۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، یعنی جو ناسمجھ ہیں، بیوقوف ہیں، یتیم بچے، انہیں مال نہ دو کہ وہ اپنے باپ کا مال اڑا دیں، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت دو، یعنی ان کی تربیت کا بھی خیال کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو کہ عقل سمجھ بوجھ ان کے اندر آ گئی ہے کہ نہیں، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ خدائے انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، یعنی بھی چھوٹے ہیں، حساب کتاب نہیں آتا تو تم ان کے مال خرچ کر دو۔ یتیم کا سرپرست مالدار ہو تو وہ پرہیزگاری سے کام لے، یعنی بالکل یتیم کا مال پھر وہ نہ کھائے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، یعنی معقول طریقے سے لے سکتا ہے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، یعنی ہر معاملہ اللہ سے ڈر کے کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ عربوں میں عورتوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان کا بھی حصہ ہے، وہ بھی دو۔ اور جب تقسیم کے موقع پر خاندان کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو، یعنی جو غریب محتاج دیکھ رہے ہوں، تقسیم کے وقت کھڑے ہوں، کہا جا رہا ہے ان کا بھی مداوع کرو، اچھی طرح بات کرو، انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے
لاحق ہوتے، بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں، یعنی وہ سوچیں کہ میرے بچے اگر یتیم ہو جاتے تو پھر ان کا کیا بنتا، ان کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہوتا تو کتنا غلط ہوتا۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور بدترین وہ گھر ہے جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے، کیونکہ معاشی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کی ہوتی ہے، اسے حق بیر بھی دینا ہوتا ہے، بیوی کو نان نفقہ بھی دینا ہوتا ہے، گھر بھی چلانا ہوتا ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے، اور بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ 4 جو آیات ہیں یہ وراثت کے بارے میں ہیں۔ ان میں اسلام وراثت کا قانون بتاتا ہے، یعنی یہ علم الفرائض ہیں، اس علم کا سیکھنا فرض ہے۔ کہا جا رہا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 1/6 حصہ ملنا چاہیے، یعنی اولاد ہو تو اس کے والدین کو 1/6 حصہ ملے گا، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3 حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصہ جو ہے ماں کو 6 حصہ دیا جائے گا، یعنی وہ 6 حصے کی حقدار ہوگی، اور یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے، یعنی مرنے والے کے بال میں سے سب سے پہلے کفن، دفن اور پھر قرض، اور اگر کوئی وصیت کی ہے جو کہ صرف 1/3 حصے کی کر سکتے ہیں وہ دیا جائے گا، پھر وارثوں کو جو ہے وراثت تقسیم ہوگی۔ کہا جا رہا ہے تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یعنی یہ نہیں سوچنا کہ والدین کو کیا ضرورت ہے دیا جائے، سب اولاد کو دے دیتے ہیں، نہیں، جو اللہ کا حکم ہے ویسے ہی تقسیم کرنی ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور یقیناً اللہ سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اب میاں بیوی کے حصوں کا ذکر ہے، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، یعنی باقی بیوی کے بھائیوں کو ملے گا، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکہ میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہو بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، یعنی کلالہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6 حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، دونوں لڑکا اور لڑکی کا حصہ برابر ہوگا، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطیہ کہ وہ ضرر رساں نہ ہو، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کی وصیت نہ ہو
وہ ہو تو پھر اس کی اصلاح بھی کرنی ضروری ہے۔ یہ حکم ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اور اللہ دانا و بینا ہے اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ وصیت کی تقسیم کے بعد یہ حکم آ رہا ہے، مثلاً اکثر عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اکثر لوگ ساری عمر نیکیاں کرتے رہتے ہیں لیکن آخری وقت میں غلط وصیت کر کے اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ اب زنا کی روک تھام کے ابتدائی جو احکامات ہیں وہ آ رہے ہیں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، یعنی بعد میں حد کا کوئی حکم آ جائے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، یعنی زانی مرد اور زانیہ عورت دونوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہیں سزا دو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب حدود کے احکامات آگے حدود آئیں تو پھر یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں، یعنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت فرماتا ہے اور اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا ہے، حکیم ہے، دانا ہے۔ اب توبہ کی شرائط بتائی جا رہی ہیں کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یعنی توبہ توبہ کرتے جاتے ہیں پھر گناہ کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت کے آثار دیکھ کر وہ کہتا ہے میں نے توبہ کی۔ توبہ زندگی میں کرنی چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرمندہ ہو، نادم ہو، عہد کرے کہ اب یہ گناہ کبھی نہیں کرے گا اور پھر اس گناہ کو کبھی دوبارہ نہ کرے۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، یعنی موت کے آثار دیکھ کر یا عذاب دیکھ کر یا قیامت کے آثار دیکھ کر توبہ کرنا قبول نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں، یعنی زنا کر رہی ہوں، تو ضرور تم انہیں تنگ کرنے کا حق رکھتے ہو، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو تو خواہ تم اسے ڈھیر مال ہی کیوں نہ دے چکے ہو، یعنی پہلی بیوی کو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، یعنی مہر واپس نہیں لے سکتے، یا کچھ بھی تم نے تحفے تحائف دیے ہیں وہ اب واپس نہیں لے سکتے۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے، اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے، یعنی تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا
سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ اب محرمات کا ذکر ہے، یعنی جن سے نکاح حرام ہے۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دوسری بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، چرورے تمہاری گود میں پرورش پائی ہو، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، یعنی جنسی تعلق جن سے قائم ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور جنسی تعلق نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، یعنی تمہاری بہویں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، یعنی ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے، مگر جو پہلے ہو گیا، یعنی جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی ان احکامات کے آنے سے پہلے اگر یہ سب ہوتا رہا ہے تو اللہ درگزر کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے، لیکن آئندہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ ہمارا 4تھا پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ 4تھے پارے کا 4تھا ربع جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 سے 200 تک ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 سے 23 تک ہے۔ آئیے جانتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا یا ہمیں کیا سمجھ آئی۔ آیت نمبر 200، ہمیں آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے، خود بھی صبر کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے، مورچوں پر رہنا چاہیے اور باہمی روابط رکھنے چاہیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1 اور 2، ہمیں ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، یتیموں کے بال کو نہیں کھانا چاہیے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کی حق تلفی کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 3، یتیم کا جو ولی ہے اگر اسے یتیم لڑکی ناپسند ہو تو مال کی وجہ سے اسے نکاح نہ کرے، اور اگر کوئی 1 سے زائد بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتا تو اسے 1 ہی نکاح کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 3 اور 4، حق مہر فرض ہے، لہٰذا خوش دلی سے دینا چاہیے، البتہ اگر بیوی اپنی خوشی سے حق مہر معاف کر دے تو شوہر حق مہر کو مزے لے کر کھا سکتا ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6، اگر یتیم بچے ناسمجھ ہوں، کم عقل ہوں تو ان کے مال ان کو نہیں دینے چاہیے، اور ان کے کھانے پینے کا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً انہیں پرکھتے بھی رہنا چاہیے کہ وہ عقلمند ہو گئے ہیں کہ نہیں، سمجھ بوجھ آ گئی ہے کہ نہیں، اور اگر ان میں اہلیت پائیں تو ان کے مال جو ہیں وہ ان کے حوالے بھی کر دینے چاہیے۔ آیت نمبر 7، وراثت میں عورتوں کا حصہ مردوں کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے، یعنی مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے عورتوں کو وراثت میں سے حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک، وراثت کی تقسیم کے وقت یتیم اور مسکین بھی آ جائیں جن کا وراثت میں حصہ تو نہ ہو لیکن وہ بھی دیکھ رہے ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے اور بھلی بات کرنی چاہیے۔ یتیموں کا مال ناحق نہیں کھانا چاہیے، یتیموں کا مال کھانا دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہے، اور ایسا کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12، ہمیں وراثت کی تقسیم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 15 اور 16، یہ حد کا حکم آنے سے پہلے کا ابتدائی حکم ہے جو کہ
بعد میں منسوخ ہو گیا۔ آیت نمبر 17، اگر نادانی اور لا علمی کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور سچی توبہ کر لی جائے تو اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 18، موت کے آثار دیکھ کر یا قیامت کے آثار دیکھ کر یا عذاب کو دیکھ کر توبہ کی جائے تو پھر وہ قبول نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 19 اور 20، بیوہ عورت کو مال وراثت کی طرح تقسیم نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ زمانہ جہالیت میں ہوتا تھا، اور نہ ہی جبراً اس کا جو حق مہر ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے، خواہ وہ ڈھیروں مال حق مہر میں دیا گیا ہو۔ آیت نمبر 22، باپ کی طلاق شدہ بیوی سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ آیت نمبر 23، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں، رضاعی بہنیں، ساسیں، بیوی کے پہلے شوہر کی بیویاں یعنی بہویں محرم رشتے ہیں، ان سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک ہی نکاح میں دونوں بہنیں جمع نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اگر ایک کی وفات ہو جائے تو پھر دوسری سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔